اور بلکہ ان سے جو ہم نے بات کی، ہم نے بات بھی یہی کی کہ آپ ہمارے اوپر یہ چھوڑ دیں، ہم آپ کی مسئلے کو ہم اٹھا کے لے گئے اسلام آباد، آلریڈی ہمارے سی ایم صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے، لیکن آپ لوگ احتجاج نہ کریں، آپ لوگ یہ بھوک ہڑتال وغیرہ ختم کر دیں اور آپ لوگ یہاں پر قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو کس نے اکسایا ہے، ہمارے بچے کس کے ہاتھ کھیل رہے، اور یہ پھر اللہ ہی کو معلوم ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا۔ تو یہ ہمارے حال ریڈین سے بات چیت چل رہی ہے اور معاملہ بھی کسی حد تک گیا بھی ہوگا، لیکن مسئلہ اصل میں ایک چیز ہے جو کہ ہمارے بچوں نے پڑھا نہیں ہے، اور ہمارے والدین کو اپنی بچوں پر توجہ دینا چاہیے۔ آج جو اپنے اگزام سے کترا رہے، تو یہ اپنے والدین کو بھی ایک میسج ہے کہ آپ کے بچوں نے کچھ نہیں پڑھا ہے۔ 3 سال تو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن لے کے کالج میں بٹھایا ہے اور خرچے بھی خرچ کیے اس کے اوپر، آپ لوگ تو مطمئن ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے، لیکن آپ کے بچوں کا یہ حال ہے کہ 3 سال بعد اپنے سبجیکٹ کے اگزام دینے سے وہ کترا رہے، تو پڑھا نہیں ہے، اپنے اگزام سے یہ گھبرا رہے، اگزام کو اوائڈ کر رہے، اگزام سے یہ بھاگ رہی ہے۔ تو اس معاملے پہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ تو کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرتے، نہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ آج یہ اسٹوڈنٹس ہیں، کل ڈاکٹر حضرات بیٹھے تھے، ان سے بھی ہماری مذاکرات ہوئی۔ احتجاج کرنا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ احتجاج کرنا ہمارے پاکستانی ہر شہری کا حق ہے، لیکن احتجاج قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ احتجاج کر سکتے۔ ان کا احتجاج بے شک اپنے ادارے میں وہ اگر کر لیتے تو ہم نے ریکارڈ بھی کر لیا، ہم نے نوٹس بھی لے لیا ان کا۔ مزید روڈوں پہ آنا اور اسی طرح ہمارے بہت سے امپلائیز ہے جو کہ آج کل ایک معمولی ایشو پہ، یہ گورنمنٹ کی کمزوری نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی شرافت ہے، گورنمنٹ کے ساتھ سب کچھ ہے، گورنمنٹ کوئی ایک 100-200 بندوں کی جواب نہیں، گورنمنٹ پورا جو اسٹیٹ چلا رہے جو گورنمنٹ ہے تو ان کے ساتھ سب کچھ ہے، لیکن ہمارے لوگ ہیں، ہم کوشش کرتے کہ نرمی سے ان کے ساتھ ہم برتے اور ان کو ہم اپنے ہی لوگ سمجھتے ہیں، تاکہ ہم ایسے طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جائے تاکہ کوئی غلط میسج نہ جائے اور گورنمنٹ وہ اپنا گورنمنٹ ہی سمجھے۔ لیکن یہ میرے خیال میں مناسب بھی نہیں کہ ایک واسا کے ملازموں کا 10 دن تنخواہ لیٹ ہو جائے وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے تنخواہ 5 دن لیٹ ہو جائے، لیکن یہ کبھی نہ میڈیا نے اس سے پوچھا ہے، نہ یہ انہوں نے خود کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کیا کام کیا ہے، کیا یہ ہمارا تنخواہ حق بھی بنتا ہے، اور پھر خاص کر 5 دن اگر لیٹ ہو گئے تو یہ پھر روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے، یہ ٹرینڈ زیادہ دیر تک نہیں چلنا چاہیے، شرافت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو یہ ہم نے صرف میڈیا کے توسط سے یہ بتانا چاہیے تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، پیرنٹس، عوام الناس یہ دیکھ لے کہ یہ اسٹوڈنٹ ان اسٹوڈنٹ کا مطالبہ کیا ہے، کیا یہ جنین ہے۔ کل خدا نخواستہ گورنمنٹ اگر ایکشن میں آ گیا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ طلباء کے ساتھ زیادتی ہے، دیکھو طلباء جو ہے اپنے حق کا آواز نہیں بلند کر سکتا۔ طلباء کیا یہ طلباء کا حق ہے کہ وہ ایک پروفیشنل ایگزام دینے سے کترا رہے؟ تو کیا یہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ کیا آپ جب اپنے ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں کیا پھر اس ڈگری لینے کے آپ قابل ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ان کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ کچھ دن پہلے سی ایم صاحب کے پاس ملنے آئے تھے، سی ایم صاحب نے ہر قسم سپورٹ دینے کا اعلان کیا تھا ان کے ساتھ، بلکہ سپورٹ بھی کیا، اور یہ لوگ عدالت گئے، عدالت سے یہ مایوس ہو کے واپس آ گئے، اور پھر ہم نے یہی کہا، سی ایم صاحب نے کہا کہ یہ کیس ہم لڑیں گے، اٹھائیں گے فیڈرل کے ساتھ، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ جو ہے روڈوں پہ آتے ہیں، ریڈ زون کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے اندر بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، تقریباً کوئی 10 یا 15% لوگ اس طرح ہوں گے جو ایگزام دینے سے کترا رہے، باقی بہت سے اسٹوڈنٹ جنہوں نے پڑھا ہے، جو کہ قابل ہے، وہ ایگزام دینے کے لیے تیار بھی ہے۔ ان کے اندر بھی یہ ڈویژن ہے کہ کچھ لوگ جو ہے بلیک میلنگ کرتے ہیں، جو کہ میں ایک چیز بتا دوں، میں وہاں جیسے گیا میں نے دیکھا یہ ڈاکٹر ہے، لیکن آپ ان کے رویے کو دیکھیں، آپ ان کے باڈی لینگویج کو دیکھیں، آپ ان کی میڈیکل فٹنس کو دیکھیں، یہ ڈاکٹر لگتے ہی نہیں ہے۔